بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، پچھلے 2 ہفتوں سے ایک حدیث آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ اس حدیث کا آخری حصہ میں آج آپ کے سامنے رکھ کر اس سلسلے کو میں ختم کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک بیان کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اس حدیث میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بنیادی اور ضروری چیز یہ ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرے۔ فرض کو چھوڑ کر کوئی بندہ اللہ کی نزدیکی اور اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفل کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے برابر میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا کیا تھا کہ فرض کو چھوڑ کر کسی بھی عمل کے ذریعے سے کوئی بندہ میرے قریب نہیں آ سکتا۔ تو ہم جب فرائض ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں ملے گا۔ اگلا ٹکڑا یہ بتاتا ہے کہ بندہ برابر میرے نزدیک آتا چلا جاتا ہے، وہ کن اعمال کے ذریعے سے؟ بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے۔ نفل کسے کہتے ہیں؟ فرض سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو نفل کہا جاتا ہے۔ جو بھی فرائض ہیں ان فرائض کو چھوڑ کر بقیہ جتنی چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کو نفل کہا جاتا ہے، نوافل کہا جاتا ہے۔ نماز میں، روزے میں اور صدقات میں بہت سارے نوافل ہیں۔ مثال کے طور پر مختصراً میں اشارہ کروں، فرض نماز کے علاوہ آپ دیکھیں نمازوں کے ساتھ جو 12 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ نوافل میں شامل ہیں، جسے ہم سنت مؤکدہ، سنن راتبہ کچھ بھی کہتے ہیں۔ تہجد ہے، رمضان المبارک میں قیام اللیل ہے، تراویح ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، تحیۃ المسجد ہے، ایسی بہت ساری نمازیں ہیں، وہ ساری چیزیں نوافل کے اندر شامل ہیں۔ روزے کے اندر ایک تو وہ روزے جو ہم رمضان میں رکھ رہے ہیں، ان روزوں کے علاوہ بہت سارے روزے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ شوال کے 6 روزے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے روزے ہیں، عاشورہ کا روزہ ہے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ ہے جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، جمعرات اور پیر کا روزہ ہے۔ یہ جتنے روزے ہیں یہ سنت اور نفل کے اندر شامل ہیں، چونکہ یہ فرض نہیں ہے اس لیے ان کو نوافل کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ مال میں فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دینا، خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں سنتیں ہیں، یہ فرض نہیں ہے، ان کو نفل کہا جاتا ہے۔ حج زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن اس حج کے علاوہ اگر کوئی شخص نفلی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں نوافل میں ہیں۔ چونکہ یہ فرض نہیں ہے تو ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں، نماز کے بعد کی سنتیں، چاشت پڑھنا، تہجد پڑھنا فرض نہیں ہے، لہذا چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی ہم سنتوں کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سنتوں کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جب آدمی فرض کے علاوہ ان نوافل کو اختیار کرتا ہے تو وہ برابر میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ما یزال عبدی یتقرب الی، ان نفل کے ذریعے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچتا ہے۔ کیا اس فائدے سے ہم محروم ہونا چاہتے ہیں؟ کتنا بڑا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی احبہ، اتنا فائدہ یہ ہے کہ بندہ میرے قریب آتا چلا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے، اللہ کے کرم کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہم اللہ سے محبت کریں، یہ تو ممکن ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرے، یہ بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نفل کے ذریعے سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔
یعنی ہم نوافل پڑھیں گے، نوافل ادا کریں گے تو اللہ ہم سے اتنی محبت کرے گا کہ اللہ ہمارا کان بن جائے گا، ہماری آنکھ بن جائے گا، ہمارا ہاتھ ہمارا پیر بن جائے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنے پیر سے وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا، اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ ہم نہیں کریں گے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ نوافل کے ذریعے سے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں یہ فائدہ تو اسے پہنچاتا ہوں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ایک بندہ اللہ کے پاس پہنچ کر، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو گے کہ تم مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا، میری پناہ چاہے گا، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیف سے، ظالم حکمرانوں سے، بزنس میں نقصان سے اگر بچنا چاہے گا تو میں اسے پناہ دوں گا، اسے مصیبتوں سے محفوظ کروں گا۔ یہ فائدہ ہے نوافل پڑھنے کا۔ تو فرض کے علاوہ جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان کو ہم غیر اہم نہ سمجھیں، اتنے اہم ہیں کہ پھر ہم وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہماری وہ ساری باتیں سنے گا جو ہم اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیں گے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث کا جو مفہوم ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اپنے اعمال سے، اپنے نوافل سے ہم اتنے اونچے ہو جائیں، اپنے آپ کو اتنا قریب اللہ کے سامنے کر دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرے گا جو ہم چاہیں گے، ہماری تمنا ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کی روشنی میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، فرائض سے محبت پیدا فرمائے، نوافل سے الفت اور تعلق پیدا فرمائے، اور ان نوافل کے ذریعے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔